الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال ہم نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم سورۃ العادیات مکیہ یہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ العادیات کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ سورہ عادیات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق مکی صورت ہے، اور دوسرا قول بھی ملتا ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدنی ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ مکی صورت ہے۔ اس میں کتنی آیات اور کتنے رکوع ہیں؟ تو اس صورت میں ایک رکوع، 11 آیتیں اور 40 کلمات اور 163 حروف ہیں۔ اب سورہ عادیات کا نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ مجاہدین کے ان گھوڑوں کو عادیات کہتے ہیں جنہیں وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیزی سے دوڑاتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس مناسبت سے اسے جو ہے سورہ عادیات کہتے ہیں۔ اب سورہ عادیات میں کیا کیا مضامین ہیں؟ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان کے ناشکرہ ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے تاکہ انسان اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری اور انکار کرتا ہے، اور وہ اپنے اس عمل پر خود بھی گواہ ہے، خود بھی وہ جانتا ہے کہ وہ ناشکری کرتا ہے۔ نمبر 2، اس صورت کے آخر میں مال کی محبت میں مضبوط اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کمزور انسان کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور وہ اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دیتے وقت کام آئیں گے۔ اب سورہ زلزال کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ سورہ عادیات کی اپنی سے ماقبل سورہ زلزال کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ زلزال کے آخر میں نیکی اور گناہ کی جز بیان کی گئی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے اور آخرت میں لے جانے والے حساب کی تیاری نہ کرنے پر انسان کی سرزنش کی گئی ہے۔ اب سب سے پہلے سورت کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ سینہ سے آواز نکالتے ہیں، فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، فالمغیرات صبحا، پھر اچانک حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت، فاثرن به نقعا، پھر اس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، پھر اس وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ یہ 5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں سب سے پہلے ان کے معنی بیان کیے دیتا ہوں تاکہ اس کا مفہوم سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ العادیات سے مراد الجاریات بسرعۃ، یعنی تیزی سے دوڑنے والیاں، اور اسی طرح الذبح، ذبحن جو استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ آواز جو تیز دوڑتے وقت گھوڑے کے سینے سے نکلتی ہے، اور یہ آواز ہنہنانے کے وغیرہ سے بالکل جدا ہوتی ہے۔ ایک تو گھوڑا ہنہناتا ہے، اس کے علاوہ جب دوڑتا ہے تو اس کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو ذبح کہتے ہیں۔
اسی طرح جمہور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے غازیوں کے گھوڑوں کی قسم بیان کی جا رہی ہے جو تیزی سے دوڑتے ہیں۔ آگے دوسری آیت میں الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں فالموریات، الموریات، موریات سے مراد الایراء اخراج النار، یعنی پتھر سے آگ نکالنے کو ایرا کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ جو قدح استعمال ہوا ہے اس سے مراد دو سخت چیزوں کا آپس میں ٹکرانا جس سے چنگاریاں نکلتی ہوں اس کو جو ہے وہ قدح کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ گھوڑے اپنے سم جب زور سے پتھر پر مارتے ہیں تو اس سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں، اور ان چنگاریوں کو اہل عرب نار الحباب بھی کہتے ہیں۔ حباب ایک بخیل آدمی کا نام تھا، اور وہ کھانا پکانے کے وقت اس وقت آگ جلایا کرتا جب سب لوگ کھانا پکا کر اور کھا پی کر سو جاتے تھے، اور کسی مہمان کے آنے کا وقت بھی گزر جاتا تھا تو وہ اس وقت کھانا پکایا کرتا تھا، اور اس وقت بھی وہ آگ کو زیادہ روشن نہ کرتا بلکہ بڑی مدھم لو پر کھانا پکایا کرتا تھا۔ کسی کے پاؤں کی آہٹ سنتا تو فوراً اس کو بھی بجھا دیتا تھا۔ ایسی آگ کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے اس کو نار الحباب کہتے ہیں۔ اب گھوڑوں کے سمے سے جو آگ نکلتی ہے اس وجہ سے اس کو بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ اب تیسری آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے المغیرات، مغیرات سے مراد کسی پر اچانک حملہ کر دینا، اور حملہ آور اکثر صبح کے وقت دشمن پر ناگہانی حلہ بولتے تھے تاکہ دشمن کو بے خبری میں جا ملیں، اور وہ وقت آرام و سکون کا ہوتا تھا اور دشمن کی غفلت سے فائدہ اٹھانے کا بہترین موقع ہوتا تھا۔ نیز صبح کے اجالے میں خوب دیکھ کر نشانہ باندھا جا سکتا تھا، اس وجہ سے وہ صبح حملہ کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے فَأَثَرْنَا، اثرنا کا مطلب ہوتا ہے غبار اڑانا، گرد کو پھیلانا، اور نقع یہ غبار کو کہتے ہیں۔ اگلی آیت میں جو لفظ جمعاً استعمال ہوا ہے اس کا مطلب لشکر اور ایک انبوہ۔ حملہ آور جب حملہ کرتے ہیں تو وہ دشمن کی فوجوں میں داخل ہو کر ان پر اپنے وار کرتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ بتایا گیا کہ فوسطن بھی جمعا، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے ان کے الفاظ مانا تو سمجھ لیے، اب اس کا مفہوم سمجھیے۔ اس صورت کا آغاز بھی قسم کھا کر بیان کیا جا رہا ہے، اور قسم مجاہدین کے ان گھوڑوں کی کھائی جا رہی ہے جو ان خوبیوں سے متصف ہوتے ہیں۔ نیز تیز رفتاری سے جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے جو دشمن کو مرعوب کرنے میں بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہے، اور اپنے باری برکم سم جب پتھروں پر زور سے مارتے ہیں تو آگ کی چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں۔ وہ صبح سویرے دشمن پر یلغار کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ساری فضا گرد و غبار سے اڑ جاتی ہے۔ وہ بے خطر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور ان کو تہ و بالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور حافظ ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے احکام القرآن میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی بھی قسم اٹھائی، جیسے یاسین والقرآن الحکیم، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کی بھی قسم اٹھائی، جیسے فرمایا لَأَمْرُكَ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھوڑوں کی، ان کے ہنہنانے کی، اور ان کی اڑائی ہوئی غبار کی، اور ان کے سموں سے جو آگ نکلتی ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، جیسے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، یہ ساری قسمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس پیارے گھوڑے کی بھی اٹھائی گئی ہیں۔ اب ان آیات میں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے یہاں فقط صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی گھوڑے کس طرح دوڑتے ہیں، اور دوڑتے وقت ان کی جو آواز نکلتی ہے اور جو سم مارتے ہیں اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، یعنی عادیات، موریات، اسی طرح مغیرات، ان چیزوں کی قسم بیان کی گئی ہے، لیکن ان کا موصوف بیان نہیں کیا گیا کہ گھوڑے پہ جو ذات بیٹھی ہوئی ہے یا گھوڑوں کو جو چلانے والے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ گھوڑوں پر بیٹھنے والے ہر زمانے کے غازیوں کے سامان حرب کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے، جن میں یہ صفات پائی جائیں ان کی اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرماتا ہے۔ اب اس زمانے میں مجاہد گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کیا کرتے تھے اور گھوڑوں میں یہ صفات پائی جاتی تھیں۔ آج گھوڑوں کی جگہ ٹینکوں نے لے لی ہے اور یہ تمام صفات بترجہ اتم
ان ٹینکوں میں پائی جاتی ہیں۔ وہ جب تیزی سے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان سے ایک خاص قسم کی گڑگڑاہٹ نکلتی ہے۔ وہ آگ بھی اگلتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں گرد و غبار بھی اڑاتے ہیں، دشمن کے مورچوں میں بھی گھس جاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان ٹینکوں کی قسم ہے تو بھی یہ بعید نہ ہوگا، اور مستقبل قریب میں کوئی اور اسلحہ تیار ہو جائے گا جو ٹینکوں کی جگہ لے لے گا، اور اس میں بھی یہ خوبیاں پائی جائیں گی تو ان کا اطلاق اس جدید اسلحے پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ مفتی احمد یار خاں نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند بہت ہی پیارے نکات بیان کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غازیوں کی شان بہت اعلیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب غازی کے گھوڑے نے اپنی پشت پر غازی کو لیا تو اس گھوڑے کی شان اونچی ہو گئی ہے۔ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہجرت کی رات سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر لیا تو ان کی شان اور مقام کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں سلایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں سلانے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور اپنے سینے پر لیا، بلکہ وہ آمنہ خاتون اور حلیمہ دائی جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گودوں میں کھلایا، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب غازی کے گھوڑے کی سانس برکت والی ہے کہ اس کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے، تو پھر ذاکر کی سانس بھی برکت والی ہے کہ جس سے شفا نکلتی ہے، کہ جب ذاکر اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے منہ سے جو سانس نکلتی ہے وہ بھی بابرکت ہے۔ آگے ایک یہ بھی نقطہ بیان کیا کہ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ غازی کے گھوڑے کے سم سے اس پتھر اور شعلے کو نسبت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا پیارا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قسم میں ذکر کر دیا۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مقبولان بارگاہ الہی ہیں ان سے دور کی نسبت بھی عزت کا سبب بن جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے رب کے احسانات اور نوازشات پر سخت ناشکری کا اظہار کرنے والا ہے۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ شکوہ رہتا ہے۔ ہزاروں نعمتوں کے باوجود اگر اس کی کوئی ایک تمنا پوری نہ ہو تو شکایت کا دفتر کھول کے رکھ دیتا ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اور یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لکنود سے مراد لکفور ہے، اور اس سے مراد جہود لنعم اللہ تعالی۔ کنود کا معنی کفور ہے، یعنی ناشکرا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یذکر المصائب وینسی نعما، کہ مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اس سے مراد لکنود ہے۔ اور یہاں پہ اور بھی علماء فرماتے ہیں کہ کنود سے مراد جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرے اس کو بھی کنود کہتے ہیں۔ اسی طرح بنجر اور کاشت کے قابل جو زمین نہ ہو اس کو بھی کنود کہتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر خود گواہ ہے۔ ایک تو انسان ناشکرا ہے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ انسان ناشکرا ہے، انسان اس پر خود شاہد ہے، خود گواہ ہے۔ کسی غیر معمولی غور و غوض کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تفکر تدبر کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے اپنے اطوار و اعمال، اس کے اپنے طور طریقے اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہیں کہ یہ انسان ناشکرا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں سخت ہے۔ اب یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے خیر سے مراد یہاں مال و دولت ہے، اور مال و دولت سے انسان کی محبت سورج کی طرح ظاہر ہے، اظہر من الشمس ہے۔ گناہوں کا یہ سیل بے پناہ، مظالم کی یہ آندیاں، اور مزدور اور سرمایہ داروں کے درمیان یہ خون ریز تصادم، سب کے سب یہ پس پردہ نہیں ہیں، بلکہ سب کے سب انسانوں کے سامنے ظاہر ہیں کہ انسان دولت کی محبت میں کتنا اندھا ہوتا جا رہا ہے، دولت کی محبت میں کتنا لالچی ہوتا جا رہا ہے، دوست کو لوٹ رہا ہے، بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، انسان
کو جو ہے وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، اس پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ دولت کے لالچ کے باعث ہو رہا ہے۔ تمام تعلقات، تمام دوستیاں، تمام رشتہ داریاں دولت کے تلسم ہوش ربا کے سامنے بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ جب دولت سامنے آتی ہے، تعلقات ختم، دوستیاں ختم، رشتہ داریاں ختم، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کا عمل اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کو جتنی ہوس سیم و زر کی ہے، اس کو جتنی ہوس مال و دولت کی ہے، یہ جتنی اس کو محبت مال و دولت سے ہے، اور ان کے حصول کے لیے یہ انتھک محنتیں کرتا ہے، اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اسے پتہ چلا انسان جو ہے وہ اپنے مال اور دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے۔ افلا یعلم، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا، اذا بعثر، جب نکال لیا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے۔ یہ شخص جو دولت کے جنون میں تمام اقدار کو بڑی بے دردی سے پامال کر رہا تھا، اپنے رب کو بھی بھولے ہوئے تھا، اس کی مخلوق کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہا تھا، کیا اس نادان کو اتنی بھی خبر نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب اسے قبر سے نکال کر حشر کے میدان میں لا کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس کی دنیاوی زندگی کے بارے میں سختی سے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ عمل کیا، بتا تو نے یہ عمل کیوں کیا۔ پھر صرف یہی نہیں، یہ بھی ہوگا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ اور یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حُصِّلَ سے مراد ابرزا، یعنی اس کا معنی ظاہر کرنا ہے۔ قیامت کے دن صرف انسان کے ظاہری اعمال کی ہی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ارادوں، نیتوں اور اس کی قلبی جذبات اور باطنی کیفیات سب کی سب آشکارا کر دی جائیں گی، اور ہر ایک کو پرکھا جائے گا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس کے پس منظر میں کون سے جذبات کار فرما تھے، کس نیت سے اس نے یہ سارے کام کیے تھے، اس کے وہ گناؤنے مقاصد کیا تھے جن پر اس نے حسن بیان کے ریشمی غلاف چڑھا رکھے تھے، سب ظاہر کر دیے جائیں گے۔ نہاں خانہ دل میں، یعنی اس دل کے خانے میں جو چیزیں پوشیدہ تھیں، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، سب کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اگرچہ دنیاوی عدالتیں بھی مجرم کی نیت اور ارادے کو اہمیت دیتی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اس نازک ذمہ داری کو پورے وثوق کے ساتھ انجام دے سکیں۔ یہ کام صرف عدالت الہیہ میں ہی بحسن خوبی انجام پا سکتا ہے، اس لیے اس عدالت کے فیصلے سراسر حق ہوں گے، سراسر حق ہوں گے اور سچ ہوں گے۔ عدل و انصاف کے ادنا سے ادنا اور نازک سے نازک تقاضوں کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب ان سے اس روز باخبر ہوگا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ آج بھی ان کے حالات سے پوری طرح واقف ہے، لیکن اس روز کی آگاہی اور باخبری کی کیفیت بالکل جدا گانا ہوگی، اس کا عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ اور یہاں پہ پچھلی آیات میں جو مال کی محبت بیان کی گئی ہے، اس کی 4 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، حب ایمانی، جیسے حج وغیرہ کے لیے مال کی چاہت، مال کی محبت۔ دوسرا، حب نفسانی، جیسے اپنے آرام اور راحت کے لیے مال سے رغبت، مال سے محبت۔ تیسرا، حب طغیانی، یعنی جیسے مال جمع کرنے اور چھوڑ جانے کے لیے مال کو جمع کرنا، اس کی محبت۔ اسی طرح چوتھی، حب شیطانی، یعنی گناہ اور سرکشی کے لیے مال کی محبت، مال کو جمع کرنا۔ اور یہاں پہ آخری 2 محبتیں مراد ہیں، یعنی حب طغیانی اور حب شیطانی مراد ہیں۔ پہلی قسم کی محبت عبادت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا، انی احببت حب الخیر، اور حضور علیہ السلام کو جہاد کے گھوڑوں سے بڑی محبت تھی۔ پتہ چلا حب ایمانی اور حب طغیانی یہ دونوں بابرکت محبتیں ہیں، اللہ کی یاد کی طرف لے کے جانے والی ہیں، اللہ کی رضا کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ لیکن حب طغیانی اور حب شیطانی یہ ایسی مال کی محبتیں ہیں کہ جو انسان کو گمراہی کی طرف لا کھڑا کرتی ہیں۔ اور صوفیاء کے نزدیک نعمت سے ایسی محبت بری ہے کہ جو دل کو بھر دے،
یعنی انسانی دل کو وہ نعمت کی محبت بھر دے جو منعم کی طرف نہ لے کر جائے. جس دل میں مال کی محبت ہو لیکن مال دینے والے کی محبت موجود نہ ہو تو وہ محبت جو ہے وہ گمراہی کا سبب بن سکتی ہے. اور اندرون دل صرف یار کی محبت میں دھڑکے، وہاں اغیار نہ ہوں، باقی محبتیں دل کے باہر رہیں، کیونکہ کشتی پانی میں رہے سلامت رہتی ہے، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے. اس وجہ سے دنیا کی محبت ظاہر میں تو رہے لیکن اگر باطن میں دنیا کی محبت آ گئی تو غرق ہو جائے گا انسان، غرق ہو جائے گا مسلمان. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہم انا نشہد انک خبیر بما فی صدورنا ونشہد ان عفوا کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم یا کریم. اللہم صل وسلم وبارک علی شفیع المذنبین رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.